نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم کی سب تعریفیں صرف اللہ کے لائق ہیں۔ بے شمار بے حساب درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ، فخر موجودات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے سارے انسانوں کی طرف قیامت تک کے لیے آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد ہرگز کوئی بھی نیا شخص، نیا آدمی نبی یا رسول بن کر نہیں آ سکتا۔ بزرگان محترم، اس وقت میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے تم لوگوں کو یعنی انسانوں کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اور اس حالت میں پیدا کیا کہ تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، تمہیں علم نام کی کوئی چیز بھی معلوم نہیں تھی۔ اس نے تمہارے لیے آنکھ اور کان عطا کیے تاکہ تم علم حاصل کر سکو اور شکر بجا لا سکو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے علم کی اہمیت بھی بیان کی، انسان کی حقیقت بھی بیان کی، اور علم مل جانے پر کیا کرنا چاہیے اس کو بھی بیان کیا۔ ایک ہے علم اور ایک ہے علم کی حقیقت اور ریالٹی، اور ایک ہے علم حاصل کرنے والے انسان کی ذمہ داری۔ ان تینوں چیزوں کو آج کی اس نشست میں مختصر طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے بات سمجھ آئے۔ علم کو ہم لوگ عام طور پر دو طرح سے بانٹتے ہیں، ایک ہے علم دنیا کا اور ایک ہے علم دین کا۔ علم دنیا کا وہ علم ہے جس سے انسان کے مادی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ مادی ضرورتوں کا مطلب ہے کہ انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے میں سہولت ہو، آسانی ہو، آسائش ہو، آرائش ہو، زیبائش ہو، اس کے لیے ہم جو محنت کرتے ہیں، جو علم سیکھتے سکھاتے ہیں، اسے ہم دنیا کا علم کہتے ہیں۔ یعنی آج سے پہلے انسانوں کے پاس سفر کرنے کی عمدہ سواریاں نہیں تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اور ان پر اتنی تیزی سے سفر نہیں ہو سکتا۔ انسانوں نے اسے ڈیولپ کیا، اس پر محنت کی، کوشش کی، تیز سے تیز تر سواری بن گئی، تیز سے تیز تر سواریاں بن گئی۔ جو سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا شروع زمانوں کے اندر، وہ دنوں میں طے ہونے لگا۔ جو سفر دنوں میں ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہونے لگا، اور جو گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ منٹوں میں وہ سفر مکمل ہونے لگا۔ یہ انسان کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا۔ انسان
پہلے ہاتھ کے پنکھے سے گرمی کے لیے ہوا جھلتا تھا اور اس پر محنت کی، پھر کرنٹ کے پنکھے لگ گئے، پھر اس پر اور محنت کی، اور ایئر کنڈیشن اور ایئر کولر کی ٹیکنالوجیز انسانوں نے ڈیولپ کر لی، اور آج تپ تپاتی ہوئی گرمی کے اندر بھی جب پوری دنیا تیز سے تیز تر ہو رہی ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں انسان سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ بیٹھا ہوا ملتا ہے۔ تو یہ سارے وہ علوم ہیں، وہ نالج ہیں، وہ سائنسز ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی اس دنیاوی زندگی کے لیے سہولیات پیدا کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پہلے بات چیت نہیں ہوتی تھی، ایک خط لکھا جاتا اور وہ خط کو جا کر واپس جواب آنے تک ہفتے لگ جاتے تھے۔ اب منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر، جہاں کہیں بھی ہے، انسان دنیا کے کسی بھی چپے میں ہو، فوری طور پر بات چیت ہو جاتی ہے۔ بات چیت تو کیا، ویژول طور پر ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ ویژول طور پر اسکرین کے اوپر آدمی دیکھ بھی لیتا ہے کہ وہ کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ سارے وہ علوم ہیں جن کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی سے ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی میں جو مشکلات تھی ان کو آسان کرنے کے لیے، انسان کی ضروریات کو، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اسے ہم دنیاوی علم کہتے ہیں۔ اور ایک علم وہ ہے جو انسان کی روحانی ضرورتوں کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں تو دوسری دنیا یعنی آخرت کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہے۔ اس علم کو ہم دینی علم کہتے ہیں، اس علم کو ہم قرآن و سنت کا علم کہتے ہیں، اس علم کو ہم نبوت والا علم کہتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے علوم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی الٹیمیٹ کامیابی کے لیے کون سے علم کی ضرورت ہے؟ انسان کی الٹیمیٹ سکسس اچیو کرنے کے لیے اسے کس علم پر فوکس کرنا چاہیے؟ اسے دنیاوی علم پر فوکس کرنا چاہیے یا صرف دینی علم پر فوکس کرنا چاہیے؟ اب اس کے جواب میں مختلف تھیوریز خود مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ بعض مسلمانوں کا کہنا اور سمجھنا بلکہ بیہیویئر یہ بن گیا ہے کہ اصل تو دنیاوی علم ہی ہے۔ دنیا میں سکون پانے کے لیے، دنیا میں پیسے کمانے کے لیے، دنیا میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے، دنیا میں دنیاوی زندگی میں اپنے سٹیٹس کو اور اپنے لائف سٹائل کو امپروو کرنے کے لیے اسے دنیاوی علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے خود بھی دنیاوی علم کے چکر میں ہی پڑھیں گے، اپنے اولاد کے بارے میں بھی یہی سوچیں گے کہ کسی نہ کسی طرح اسے اچھی سی اچھی پڑھائی پرووائڈ کیا جائے، اور اس کے لیے ہر طرح کا مجاہدہ کریں گے، ہر طرح کی کوششیں کریں گے، قرض لیں گے، لون اٹھائیں گے، دوسروں کے پاس جائیں گے، کھڑیں گے، اپنی عزت کو تک گوائیں گے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح میری اولاد کو دنیاوی تعلیم میں آگے سے آگے بڑھایا جائے۔ یہ ایک طرح کا طبقہ ہے، یہ ایک طرح کی مینٹیلٹی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اور یہ گروپ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اصل علم تو دینی علم ہی ہے، اصل علم تو وہ علم ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ وہ دنیا کے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتا، وہ دنیا کے علم کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا، وہ دنیا کے علم حاصل کرنے کے بارے میں کوئی بھی محنت نہیں کرتا۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری اولاد کو دینی تعلیم دی جائے، اگرچہ ایسے لوگ پرسنٹیج میں بہت کم ہیں لیکن ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی قوم کا جائزہ لیں تو ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو، سٹی کے اندر نہیں تو بستیوں کے اندر مل جائیں گے، قصبوں کے اندر مل جائیں گے۔ سٹی کی زندگی میں ایسے لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سٹی کے اندر ایک طرح کی بیداری ہوتی ہے، اویئرنس ہوتا ہے، انہیں دنیا حاصل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دنیا حاصل کیے بغیر سٹی کے اندر ایک دن بھی گزارا نہیں جا سکتا، اس لیے سٹی کے لوگوں کے اندر تو یہ خیال نہیں ہوگا، لیکن بستیوں کے اندر، قصبوں کے اندر ایک بڑی جماعت ایسی موجود ہے جو دینی علم ہی کو اصل سمجھتی ہے، دنیاوی علم کی ان کے یہاں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔
اب ایک مومن کا صحیح سٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ٹاپک میں اب اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ اکیڈمک ایئر شروع ہونے والا ہے، ہمارے یہاں جون میں سارے اسکولوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، تو ہمیں اس وقت ایک کلیئرٹی مل جانی چاہیے کہ ہمارا ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے کیا بیہیویئر ہونا چاہیے نالج کے بارے میں، ہمارا ایک مسلم ہونے کے ناطے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کی بہترین مستقبل کے حوالے سے۔ تو اب سوال تو وہی رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو یا مجھے کون سا علم چاہیے، کیا دنیاوی علم چاہیے یا دینی علم چاہیے؟ یہ دو ایکسٹریم کے بیچ میں ایک تیسرا طبقہ آج پیدا ہونے لگا ہے۔ وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنہ کی تعلیم بھی ضروری ہے اور اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے، دوسرے الفاظ میں کہوں تو دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ لیکن جب ہم اس طبقے کے اوپر تھوڑی گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انہیں دین کی تعلیم کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، دین کی تعلیم کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ دیکھیں، دو الگ الگ سسٹمز ہیں، دو الگ الگ طریقے ہیں، دو الگ الگ بیہیویئر ہیں، دو الگ الگ پیٹرنز ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی وقت میں ایک بچے کے اندر، ایک فرد کے اندر یا ایک مومن کے اندر ان دونوں پیٹرنز میں الٹیمیٹ اچیومنٹ دلا سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک بچہ وقت کا بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہو اور اسی وقت میں وہ بہت بڑا عالم بھی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بچہ ایک ہی وقت میں ماہر انجینئر بھی ہو اور اسی وقت میں وہ قرآن و سنہ کا بہت بڑا عالم بھی ہو یا حدیث کا بہت بڑا محدث ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں رویہ چینج کرنا ہوگا، اب ہمیں اپنے طور و طریقوں کے اندر غور کرنا ہوگا کہ ایک مومن کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، کس چیز کو کس حد تک پہنچنا چاہیے۔ اس کو میں تھوڑی اور ڈیٹیل کے ساتھ یا تھوڑے دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ دیکھیں، میرے پاس 100 روپے موجود ہیں، جو 100 روپے موجود ہیں ان کے خرچ کے لیے میرے پاس دو اسکیمز ہیں، دو طرح کے اپرچونٹیز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مجھے ان 100 روپیوں میں آج میرے لیے کون سی ضرورت ہے اس کو میں حاصل کروں، یعنی آج مجھے کھانا ضروری ہے تو کھانے کے لیے میں پیسے نکالوں، آج میرے لیے پانی کی ضرورت ہے تو پانی کے لیے میں اپنے پیسے نکالوں۔ یہ ایک اسکیم ہے میرے پیسوں کو خرچ کرنے کی۔ ایک دوسری اسکیم بھی یہ ہے کہ میرے پاس ہیں تو 100 روپے، لیکن میں ان 100 روپیوں میں کھانے پینے کے بجائے یا کھانے پینے پر خرچ کرنے کے بجائے میں اس کو فلم دیکھنے پر خرچ کروں یا میں اس کو گھومنے پر خرچ کروں، تو یہ بھی پیسے خرچ کرنا ہوا، وہ بھی پیسے خرچ کرنا ہوا۔ لیکن دونوں میں فرق آپ سمجھ رہے ہیں، دونوں میں فرق اتنا زیادہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں جو پیسے خرچ کر رہا ہوں وہ میری نیسیسری ضرورتوں کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں، یعنی کھانے کے بغیر میرا دن گزر نہیں سکتا، پانی کے بغیر میرا دن گزر نہیں سکتا، لیکن سینما دیکھے بغیر میری زندگی گزر سکتی ہے، اور اسی طرح گھومے پھرے بغیر، انٹرٹینمنٹ کے بغیر میری پوری زندگی گزر سکتی ہے۔ تو میرے پاس جو وسیلہ ہے، میرے پاس جو پیسے ہیں، میرے پاس جو میڈیم ہے، میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ کم ہیں، لیکن جو چیزیں مجھے اچیو کرنی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اس وقت میرا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ میرا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے وسائل میں سے بعض ہی چیزوں کو اس کام میں لگاؤں، بعض چیزوں کو اس کام میں لگاؤں۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہے، مجھے پانی کی بھی ضرورت ہے، مجھے رہنے کے لیے گھر کی بھی ضرورت ہے۔ اب وہ ان 100 روپیوں میں ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک حساب سے تقسیم کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پانی ضروری ہے اس لیے وہ 100 لیٹر یا 200 لیٹر یا 500 لیٹر پانی خرید کر رکھ لے اور کہے کہ میں نے اپنی ضرورت کی چیز پر ہی خرچ کیا ہے، تو یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ کیوں غلط کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اسے کھانے کی بھی ضرورت تھی، اس وقت اسے کھانے کی بھی ضرورت تھی،
اس نے پورے 100 روپیوں سے صرف پانی خرید لیا ہے، کھانے کی ضرورت کو یہ کیسے پوری کرے گا؟ یا کھانا اور پانی خرید لیا ہے، رہنے کی جگہ کے لیے یہ کیسے اس کو حاصل کرے گا؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ سورسز ہیں ان کو خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک اسٹریٹجی کے اندر ڈھالنا ہوگا، اپنے قوم کے اندر ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہوگی۔ یہ ایک ٹرینڈ ہمارے یہاں چلا ہوا ہے، مدرسے سے کھل رہے ہیں کہ وہاں دین کی تعلیم بھی دیں گے اور دنیا کی تعلیم بھی دیں گے، یا اسکول ایسے کھل رہے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں اچھی اسکول کی ایجوکیشن بھی دیں گے اور اسی وقت میں ہم بہترین دین کا علم بھی دیں گے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال میں یوں سمجھاؤں کہ قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے مدرسوں کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اور قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے اسکولوں کے اندر بھی کلاسز لگی ہوئی ہیں، لیکن مدرسوں کے اندر سے جو پروڈکٹ نکل کر آتے ہیں حافظ لوگ ان کا، اور جو اسکول سے نکل کر آتے ہیں حافظ لوگ ان کا آپ موازنہ مقابلہ کر کے دیکھ لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ جو بچہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کر حفظ میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے اس کا حفظ جتنا قوی ہوگا، اس کا حفظ جتنا پکا ہوگا، اس کا حفظ جتنا مضبوط ہوگا، جو اسکول کے اندر حفظ کلاس کے اندر بیٹھ کر حفظ کر رہا ہے وہ اس کے آدھے % کو بھی اچیو نہیں کرے گا۔ یہ ریالٹی ہے گراؤنڈ کی جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ دین کا علم بھی ضروری ہے، دنیا کا علم بھی ضروری ہے، تو ہم اپنے قوم کے بچوں میں سے چند بچوں کو ایسے تیار کریں جو دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو لگائے ہوں، اور اپنے بچوں میں سے چند بچوں کو ایسا تیار کریں جو دنیا کے علم کو حاصل کر کے اس میں جو اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے اس کو اچیو کریں۔ اس طرح مل جل کر ہم ایک قوم کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ ہمارے یہاں جو سسٹم بنا ہوا ہے کہ مادی طور پر میرا بچہ کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ جائے، وہ اچھا کمانے والا ہو جائے، وہ اچھا اوڑھنے بچھونے والا ہو جائے، اس کی پراپرٹیز اچھی ہو جائے، اور نتیجے میں اسے دنیا کا کچھ بھی دین کا کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، نماز روزے کے بارے میں اسے علم نہیں، تقوی طہارت کے بارے میں اسے کوئی خبر نہیں، قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں، سنت کی کیا تعلیمات ہیں اس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں، تو ایسی دنیاوی علم انسان کے لیے خصوصاً مومن کے لیے لائق نہیں۔ ایک مومن دین سے اپنے آپ کو جدا کر کے زندگی ایک لمحے کے لیے گزار نہیں سکتا۔ پچھلے 4 جمعوں کے اندر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی تھی، اگر ان کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہو تو اس مضمون کو سمجھنے میں سہولت ہوگی کہ ایک مومن ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کو دین سے نکال کر جی نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو دین سے الگ کر کے گزار نہیں سکتا۔ دین سے الگ کر کے اپنے آپ کو گزارے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا، تو پھر اس کی ایجوکیشن کے اندر دین کتنا اہم ہے، اس کی ایجوکیشن کے اندر دین کی کتنی ضرورت ہے، اس پر ہم کب غور کریں گے، اس پر ہم کب غور کریں گے۔ پچھلے دنوں میرا یہ تلخ اور کڑوا تجربہ رہا ہے کہ 1-2 مہینے سے ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو لا رہے ہیں مدرسے میں جمانے کے لیے یا اسکول میں جمانے کے لیے، تو میں مدرسے تو دور کی بات ہے لیکن ایک بھی اسکول ایسا میں نہیں پا رہا ہوں جو ایک عام مومن کے لیے میں ریفر کر سکوں کہ اس اسکول میں آپ اپنے بچے کو پڑھائیں، اس اسکول میں آپ اپنے بچے کو پڑھائیں۔ مڈل کلاس کے اسکولوں میں سے ایسی ایک اسکول مجھے نہیں مل رہی ہے جہاں مومنانہ طریقوں کو زندہ کیا گیا ہو، جہاں اسلام کے طریقوں کو زندہ کیا گیا ہو۔ اس پر کون غور کرے گا؟ ایک مومن بچہ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اسکول کو جائے اور اپنے اسی ایمان اور اخلاق اور تربیت کے ساتھ اسکول سے شام کو واپس آئے، ایسا اس زمانے میں ہمارے علاقوں کے اندر کوئی مثال نہیں مل رہی ہے۔ اس کی کون ذمہ دار ہے؟ پھر بھی ہم اپنے مادی ترقی کے لیے، ہم اپنی میٹیریل وشز کو فلفل کرنے کے لیے انہی اسکولوں میں بچوں کو داخل کرنے پر مجبور ہیں جہاں تربیت کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جہاں اخلاق کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اور ایسی حالت میں، ایسے ماحول میں ہمارا بچہ علم حاصل کرے گا تو وہ کیا خاک تربیت پائے گا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، میں کھل کر بڑے واضح انداز میں کہتا ہوں کہ دنیا
دنیاوی تعلیم کے اندر اخلاقیات موجود نہیں ہیں. یہ مت ہمارے ذہن سے نکالنا چاہیے کہ یہ ویل ایجوکیٹڈ ہے اس لیے یہ اچھا انسان ہوگا. ویل ایجوکیٹڈ ہونے سے کوئی بھی انسان اچھا نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مورالٹی اور مورل چیزوں کے لیے کوئی سپیس ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے. آپ بچے کو انگریزی پڑھائیں گے تو اس سے اس کے اخلاق تو نہیں بدلیں گے. آپ اپنے بچے کو تمل یا اردو پڑھائیں گے تو اس سے اس کے اخلاق تو نہیں بدلیں گے. تمل اور اردو تو چھوڑیے، یہ ایک ریجنل یا ایک لٹریچر ہے. آپ میتھس پڑھا کر یہ توقع کریں کہ میرا بیٹا ویل ایجوکیٹڈ ہے، وہ میری عزت کرے گا، ممکن ہی نہیں ہے. اس نے میتھس میں کیا پڑھا ہوا ہے؟ اس نے الجبرا پڑھا ہوا ہے، اس نے ٹریگنومیٹری پڑھی ہوئی ہے، اس نے فریکشنز اور سبٹریکشن کے اصول پڑھے ہوئے ہیں. اس میں تو ماں باپ کی عزت کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، اس میں تو استاد کی قدر کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، اس میں تو انسان کی عظمت اور انسان کی ضرورتیں کہیں بیان کی ہوئی نہیں ہے. آپ کا بچہ فزکس پڑھ رہا ہے، فزکس کے اندر جو مواد ہے اس میں تو اخلاقیات کی کوئی بات موجود نہیں ہے. تو ایجوکیشن ایکول ٹو مورالٹی یہ مت ہے، یہ موجود نہیں ہے. ایجوکیشن مورالٹی لائے گا یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے اس کرنٹ سسٹم کے اندر ایجوکیشن مورالٹی کی ذمہ دار نہیں ہے، دین مورالٹی کی ذمہ دار ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات مورالٹی کی ذمہ دار ہے. تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہم ایک عجیب و غریب قسم کے خربتے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم نہ نکل سکتے ہیں نہ اندر گھس سکتے ہیں. یہاں تھوکنا بھی جرم ہے، نگلنا بھی جرم ہے. اس حالت میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. حل کے بارے میں کون سوچ رہے ہیں، اس کے سیلیوشن پر کون کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم. آج تک ہم نہیں جان سکے کہ مسلم قوم مل کر اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کیا ریولیوشن لانے کے بارے میں فکر کر رہی ہے. ہم فکر کر رہے ہیں کہ ہماری مسلم قوم آگے بڑھے. ایسے کئی ساری ویلفیئر ایسوسیشنز موجود ہیں، ویلفیئر پارٹیز موجود ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنز موجود ہیں جو مسلمانوں کی اسکالرشپ کے بارے میں محنت کرتے ہیں. اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے. مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے. لیکن آپ جو تعلیم دے رہے ہیں اس تعلیم کا آپ کے مسلم بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جو تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا اپنے مومن بچے کے کردار میں کوئی اثر نہیں پیدا ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جماعت موجود نہیں ہے، کوئی تنظیم یا کوئی آرگنائزیشن ایسی موجود نہیں ہے جو مسلمانوں کی ایک میجارٹی کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے دین کے بارے میں فکر کر سکیں. ہم مدرسوں کے اندر یہ محنت کرتے ہیں، لیکن مدرسوں میں کتنے بچے آتے ہیں؟ مدرسوں میں 2% مسلم بچے آتے ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ میں اس بات کو منشن کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ صرف 2% ہیں. باقی 98% بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ یا تو نہیں پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ انہی اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں دین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جہاں قرآن و سنت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جہاں اخلاق اور تعلیم اور تربیت اور مورالٹی پر کوئی انتظام نہیں ہوتا. پھر یہی بچے جب سوسائٹی کے اندر آتے ہیں، جب بڑھتے ہیں تو ان کے اندر وہی گندی خصلتیں، وہی خراب عادتیں ہوتی ہیں جو دوسرے کسی بھی قوم کے اندر پائی جا سکتی ہیں. ایک مومن قوم کے طور پر وہ تربیت نہیں پا سکتی. آج کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ماں باپ جو مڈل کلاس کے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو پیسے بھر کر اچھی اسکولوں میں جمائیں گے، لیکن میں بات ایک عام مومن کی کر رہا ہوں کہ وہ چاہ کر بھی اپنے بچوں کو اس سسٹم کے اندر نہیں بھیج پاتا ہے، کیونکہ میرا بچہ اگر اس جگہ جائے گا تو وہ بگڑ جائے گا، اس کے اخلاق خراب ہو جائیں گے، اس کی زبان گندی ہو جائے گی. اور اس کا تلخ تجربہ ہم نے بھی کیا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک پرابلم ہے جو بہت بڑی پرابلم ہے، لیکن اس کی طرف ہماری کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے. اس کی طرف زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسکولوں میں قرآن کے استاد کو رکھ دیتے ہیں، وہ قرآن کے الف با تا کو پڑھا دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ شوق ہوا تو چند حدیثیں یاد کروا دیں گے اور قرات کے کمپٹیشن رکھ لیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارا بچہ وہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ المیہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ رٹنے رٹانے سے کچھ نہیں ہونے والا. جب آپ کا بچہ 8 گھنٹے میں 7 گھنٹے گندگیوں میں پڑا ہوا ہو تو 1 گھنٹہ ڈھکوسلوں کے طور پر ہلکے پھلکے دین کی تعلیم دینے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے. ہمارا مشن اور ویژن یہ ہونا چاہیے کہ سائنس وہ مومن استاد پڑھائے،
मैथ्स वो मोमिन उस्ताद पढ़ाए, अंग्रेजी वो मोमिन उस्ताद मोमिन कल्चर को मोमिन कल्चर को एक्सप्रेस करते हुए बच्चों के अंदर जब तक नहीं देगा उस वक्त तक हमारी कौम की कोई तरक्की नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि इस सिस्टम से भी चंद बच्चे निकले और वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर चले जाएं, लेकिन वो उस ओहदों पर जाकर मोमिनाना किरदार अदा नहीं कर पाएंगे, मोमिन कौम के लिए कोई फायदा नहीं देंगे, अपना जेब भरेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर काम करेंगे, लेकिन एक कायदाना किरदार, एक मोमिनाना किरदार, एक मुस्लिमाना किरदार हम उनसे तवक्को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम इस तरह करप्ट हो चुका है, न दीन का ताल्लुक, न अल्लाह का ताल्लुक, न रसूल का ताल्लुक। तो इसके बारे में कौन फिक्र करे, इसके बारे में कौन गौर करे, इसके बारे में हमारा हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये काम इस उम्मत के हवाले है। ये हजारों पेरेंट्स जो अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, वो उनकी आखिरत के बारे में क्यों फिक्रमंद नहीं है। जब बच्चों के हम मदरसे में दाखिल करवाने की बात करते हैं तो फर्स्ट सवाल यही होता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन फ्यूचर तो कब्र में जाना भी है, फ्यूचर तो अल्लाह के सामने खड़ा होना भी है, फ्यूचर तो नामा अमाल लेना भी है। उस फ्यूचर के बारे में हमें कोई ख्याल नहीं होता, तो हमें इस दोगले पने से निकलना होगा। ये डबल स्टैंडर्ड अल्लाह के यहाँ भी हमें रुस्वा करेगी। तो मेरे भाइयों, इस पूरी तकरीर का खुलासा बस इतना है कि हमें अपने मुस्लिम कौम के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना होगा कि किसी न किसी तरह हमारे जो बच्चे इस दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए इन स्कूलों का रुख करते हैं, उनके अखलाक खराब ना हो, उनकी तालीम सही ढंग से हो, उनकी तरबियत सही ढंग से हो, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ख्याल करते हुए मैथ्स पढ़ रहे हो, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ख्याल करते हुए केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ज़ूलॉजी की किताबें पढ़ रहे हो, तो तब जाकर उनकी जिंदगियों के अंदर वो नूरानियत आएगी। और यही बच्चे जब बड़े पोस्टों पर जाएंगे तो कौम का भला होगा। वो सिर्फ अपनी जात के बारे में फिक्र नहीं करेंगे, वो उम्मा के बारे में फिक्र करेंगे। याद रखें, मोमिन कौम के ऊपर हावी होता है, मोमिन कौमी आदमी होता है, वो खानदानी आदमी नहीं होता, वो एक फैमिली का बंदा नहीं होता। मोमिन की फिक्र पूरी दुनिया के लिए होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ जाइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए बल्कि पूरे इंसानों के लिए फिक्रमंद रहा करते थे। तो एक मोमिन का सही किरदार ये है कि वो सिर्फ अपने फैमिली पर बस करने वाला ना हो, बल्कि अपने कौम के बारे में फिक्रमंद हो, अपने साथ रहने वालों के बारे में फिक्रमंद हो। और ये अखलाक और मॉरलिटी उसे हमारे इन स्कूलों में नहीं मिल रही है, तो फिर हम उसका अल्टरनेट सिस्टम हमारे पास क्या है, उसका अल्टरनेट सिस्टम हमारे पास क्या है। मकतबें ये फाइल हो चुकी हैं, मकतबों का सिस्टम हमारे यहाँ चल नहीं पा रहा है। आप यहाँ से वहां तक तकरीबन 30 मस्जिदें हैं, 30 मस्जिदों के चक्कर लगाकर देखिए कितने मकतब सक्सेसफुल चल रहे हैं। मकतबों से जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो सोसाइटी पर कितना इम्पैक्ट कर रहा है, ये आप खुद जाकर जमीनी हकीकत के तौर पर देख लें। मुझे इस पर ज्यादा गुजारिशात करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस गंभीर मसले का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, इस पर हमें गौर करना होगा। ये एकेडमिक ईयर जब शुरू हो रहा है तो इसी वक्त हम गौर करें कि इन मसलों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों की इल्म और अपने बच्चों की मोमिनाना सिफात को महफूज करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर गौर करना आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ अता फरमाए।